آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے آقا تو چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، جانوروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، بچوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، بڑوں کے لیے بھی رحمت، بڑے بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، عورتوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، جانوروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، زمین والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، عرش والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، زمین کے اندر والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، آدم کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، موسیٰ کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، عیسیٰ کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، داؤد کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یونس کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یحییٰ کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، سلیمان کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یوسف کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یعقوب کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یوسف کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، اسماعیل کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، کل ملا کے یہ کہ ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائی و فیت الابدانی و شفائی و نور الابصار و ضیائها، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، فرش کا مطلب ہوتا ہے زمین، بے شک، عرش کا مطلب ہوتا ہے آسمان، فلک یعنی آسمان، اور زمین کہا ہی جاتا ہے کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، سبحان اللہ، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سبائے ابلیس کی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ برادران اسلام، دیکھیے میری بات حضرت کا ایک خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور میں بھی بس 15 منٹ زیادہ سے زیادہ بولوں گا، اس کے بعد حضرت کا بیان سننا ہے، اور 15 منٹ تک تھوڑا سا بیدار رہیے گا۔ آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے تو یہ کہ میں یہ احساس ہوگا کہ آپ واقعی غور سے سن رہے ہیں اور کچھ سننا چاہتے ہیں، یہ پہلا کام۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی۔ تیسری بات یہ کہ جب کوئی خطیب جب تقریر کرتا ہے
اور اگر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری جنتا جو ہے، ہماری جو عوام ہے وہ ہمیں سننا چاہتی ہے تو اس کا دل اور لگتا ہے سنانے میں، ہے نا؟ تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے کے جاؤں گا، اصل جو بیان ہوگا وہ حضرت کا ہوا۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ عید میلاد النبی یہ کیا ہے؟ عید میلاد النبی یہ کیا ہے جسے ہم جشن عید میلاد النبی کہا جاتا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے اور اسے مناتے کیوں ہیں؟ اسے مناتے کیوں ہیں؟ دیکھیے، عید میلاد النبی سے مراد یہ ہے کہ جس دن ہمارے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اس دن کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ اب اسے کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیں مولانا صاحب اس کا ثبوت ہو تو دے دیجئے کہ اللہ نے عید میلاد النبی کا حکم کہاں دیا ہے؟ قرآن مقدس سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ، حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی اے ہماری حبیب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ کی فضل وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت پر، کس پر؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ کیوں مناؤ؟ ھو خیر، اس لیے وہ بہتر ہے، اس لیے وہ اچھا طریقہ ہے۔ کس سے اچھا طریقہ ہے؟ مما یجمعون، جو تم اپنے گھروں میں جو جمع کرتے ہو، جو مال و دولت تم جو جمع کر رہے ہو نا، صبح سے لے کر شام تک دکان پر جاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، یہ جو دولت جو جمع کر رہے ہو نا، تو ان تمام دولت سے افضل یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی آمد پر خوشیاں مناؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ چیز تو ترجمہ میں نے بتا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، کچھ چیز آپ سے پوچھوں گا، یہ سوال آپ سے ہو رہا ہے، بڑے غور سے بتائیں، حضور سے بڑا فضل اللہ کا اور کیا ہے؟ بتائیں، دنیا کے اندر حضور سے بڑا کوئی فضل ہے اللہ کا؟ زور سے بولیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ کہیں اللہ سے، حضور سے بڑا فضل رب کا کوئی نہیں ہے۔ زور سے بولیں، اور زور سے، اور زور سے، حضور سے بڑا فضل، حضور سے بڑا فضل اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ وبرحمتہ، اور حضور سے بڑی رحمت بھی اللہ کی کوئی نہیں ہے۔ ایک تو حضور سے بڑا فضل اللہ کا کوئی نہیں ہے، ایک حضور سے بڑی رحمت رب کی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مقدس سورہ یونس آیت نمبر 58 کے اندر اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے مولانا یہ تو ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشیاں مناؤ، تو یہ بتائیے یہ کہاں سے ثابت ہے کہ حضور ہی اللہ کی رحمت ہے؟ بولو سبحان اللہ، اور زور سے۔ قرآن مقدس سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، کیا مطلب پیارے؟ صرف اس دنیا کے لیے حضور رحمت ہو رہی ہیں؟ حضور تو آسمان والوں کے لیے بھی رحمت ہے، ہمارے آقا تو چرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پرندوں کے لیے بھی رحمت ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانوروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ۔ بچوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ۔ بڑوں کے لیے بھی رحمت،
بڑے بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، عورتوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، جانوروں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، فرشتوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، زمین والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، عرش والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، زمین کے اندر والوں کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، آدم کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، موسیٰ کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، عیسیٰ کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، داؤد کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یونس کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یحییٰ کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، سلیمان کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یوسف کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یعقوب کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، یوسف کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، اسماعیل کے بھی رحمت، سبحان اللہ، ابراہیم کے لیے بھی رحمت، سبحان اللہ، کل ملا کے یہ کہ ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ رحمت۔ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ برادران اسلام، بس اسی طریقے سے تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیجیے، بہت خاص پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، ہے نا۔ آج ہمارا پروگرام سبل گڑھ میں تھا، تاریخ لینے آئے تھے، ہمارے بابا نے فون کیا تھا کہ ایسی ایسی بات ہے، ہم نے کہا ہمارا پروگرام تو سبل گڑھ ہے۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہاں بارش ہی نہیں رک رہی، بارش نہیں رکی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب کیا ارادہ ہے، ہم 20 کے بعد کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک دم کریں، تو پھر بلا کے مفتی صاحب کے ذریعے سے یہاں تاریخ بک ہوئی، میں نے چلتے ہیں، چلو مفتی صاحب کا بیان سنے آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، بڑے ثبوت دیجیے گا۔ اب پھر یہ حضور رحمت ہے، چلو یہ تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے فضل کون ہے؟ مصطفیٰ۔ بولو جلدی، اللہ کے فضل مصطفیٰ، اللہ کی رحمت مصطفیٰ۔ اور اللہ کی رحمت مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ مصطفیٰ رحمت۔ سبحان اللہ۔ تو تیسری پھر چیز یہ کہ کیا اس رحمت پر، کیا اس رحمت کا ہم چرچا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بے شک بے شک اس رحمت کا ہم چرچا کر سکتے ہیں، اپنے تک محدود رکھیں یا گھروں تک محدود رکھیں یا عوام میں بھی اعلان کریں، تو ہم کس سے پوچھیں گے؟ اس سے پوچھیں گے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، بے شک، جو غفور الرحیم ہے، جو اللہ رحمان الرحیم ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا شہنشاہ ہے۔ اسی رب سے پوچھیں گے یا اللہ کیا ہمیں اجازت ہے جشن عید میلاد النبی منانے کا؟ کیا جو تو نے اپنی رحمت مصطفیٰ کو بتایا ہے، اپنی رحمت مصطفیٰ کا ذکر تو نے جو کیا ہے، کیا اس رحمت کا ہم چرچا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے قرآن اٹھا لو، قرآن مقدس 30واں پارہ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 8 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور سے بڑی اللہ کی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، نہ تو حضور سے بڑی اللہ کی کوئی رحمت ہے، نہ حضور سے بڑی اللہ کی کوئی نعمت ہے، اور نہ حضور سے افضل کوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیے بخاری کے اندر روایت ملتی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے حبیب اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے، محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم زمین کا فرش نہ بچھاتے۔ کیا مطلب؟ اگر حضور اس دنیا پہ تشریف نہ لاتے تو آپ یہ سمجھ لیجئے زمین کا فرش نہیں بچھایا جاتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے حبیب اگر آپ کو بھیجنا نہ ہوتا تو ہم آسمان کا شامیانہ نہ لگاتے۔ کیا مطلب؟ ہم لوگ آئے اپنی اسٹیج لگایا، کس کی خوشی میں لگایا ذرا بتاؤ؟ وہ ہمارے علماء کرام آئیں گے بھائی اسٹیج لگاؤ، کس کے لیے؟ علماء کے لیے۔ بولو جلدی سے، 2-4 منٹ کے لیے اور بولوں گا، جلدی بول دو اور زور سے۔ یہ شامیانہ کس کے لیے لگایا ہے؟ علماء کے لیے۔ جب ایک آپ انسان ہونے، آپ عام انسان ہو، جب ہمارے لیے آپ نے یہ
یہ جب یہ تمام چیزیں لگا دی ہیں، یہ تو اپنے اپنی حیثیت کے مطابق لگائی ہے، لیکن جب اللہ کو اپنے حبیب کو بھیجنا تھا تو اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، اللہ نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا، اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب اگر آپ کو پیدا میں نہ کرتا تو نہ تو زمین کا فرش بچھاتا اور نہ آسمان کا شامیانہ لگاتا۔ ارے حبیب آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں رب ہونا بھی اپنے لوگوں میں ظاہر نہیں فرماتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ برادر اسلام، ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ مصطفیٰ آ گئی تو تمام چیز آ گئی، مصطفیٰ نہیں آتی تو کوئی چیز ہی نہ آتی۔ آج جو عزت ملی ہے، دولت ملی ہے، شہرت ملی ہے، ہاتھ ملے ہیں، پیر ملے ہیں، آنکھ ملی ہے، ناک ملی ہے، زبان ملے ہیں، دانت ملے ہیں، دماغ ملا ہے، کل ملا کے یہ انسان بنا ہے، یہ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں۔ یہ آمد مصطفیٰ ایک وسیلہ ہے، آمد مصطفیٰ ایک وسیلہ، اور مصطفیٰ کے تعلق سے جو بھی بارگاہ رب میں وسیلہ دے دے اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ بڑے غور سنیے، پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تمام فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، تمام سجدے میں، تمام فرشتے سجدے میں پہنچ گئے، تمام فرشتے، لیکن ایک اکڑا کا اکڑا رہ گیا، صرف ایک اکڑا رہا، ایک۔ تمام فرشتے اللہ کے حکم سے سجدے میں، ایک نے انکار کرا، ایک اکڑا رہ گیا جو آج تک اکڑ رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ کل آدم کی عظمت کو دیکھ کے اکڑا، آج مصطفیٰ کی آمد کو دیکھ کے اکڑ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، تمام چلے گئے، تمام چلے گئے، ایک نے انکار کہا، کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ تجھے سجدہ کریں گے۔ کیا کہا؟ اس نے کیا کہا جو اکڑا، بڑی چھاتی نکال کے ایسا اکڑا، اللہ تجھے کریں گے۔ اللہ نے کہا آدم کو کرو، آدم کو، اللہ تجھے۔ رب نے فرمایا میں تجھے ہی کہہ رہا ہوں، آدم کو کر تجھے۔ اللہ نے کہا آدم کو نہیں کرے گا، بولے نہیں، کیوں؟ یہ بندہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ بندہ۔ وہ خالق ہم تجھے کریں گے، آدم کو نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے، اور مٹی کو آگ جلا دیتی ہے، مٹی کو آگ جلا دیتی ہے، تو میں آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ رب نے فرمایا آدم کو سجدہ کر، تو اللہ اس کو نہیں کریں گے، اکڑا رہے گا۔ اور جب اکڑا رہا، اللہ نے کہاں سے پھینکا معلوم ہے؟ کہاں سے پھینکا؟ اللہ نے جنت سے زمین پر پھینکا۔ کہاں سے پھینکا؟ جنت سے پھینکا۔ کس کو؟ جو اکڑا تھا اس کو۔ تب جو دنیا پکڑ جائے وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ابھی جو جنت میں اکڑ جائے اس کو باہر پھینک دیں، جو جنت میں نبی سے اکڑ جائے اس کو جنت سے باہر، جو دنیا میں نبی سے اکڑ جائے تو یہ تو پہلے سے ہی باہر ہے، یہ اندر کیسے جائے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو اللہ نے فرمایا کرو، بولے نہیں کریں گے۔ آدم نے کہا بھاگ مار دوں یہاں سے۔ کہا بھاگ مار دوں، تیری ضرورت کہاں ہے؟ وہ تو تیرا امتحان لینا تھا اور لوگوں کو بتانا تھا، تیرا امتحان لینا تھا، بندوں کو بتانا تھا کہ عبادت چاہے لاکھ کر لے۔ توجہ دو، جملے پوائنٹ کی بات ہے، پوائنٹ کھینچ لو، پوائنٹ نوٹ کرو دماغوں میں، بس اب یہ پوائنٹ کی بات آ گئی ہے۔ اللہ کو بتانا تھا کیا؟ کہ عبادتوں کو دیکھ کر گمراہ مت ہو جانا، عبادتوں کو دیکھ کر گمراہ مت ہونا،
مصطفیٰ فرماتے ہیں ابلیس نے اتنی عبادت کری کہ اگر اس کے سجدوں کو زمین پر پھیلا دیا جائے تو رائی کے دانے کے برابر جگہ نہیں ملے گی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. اتنی عبادت اللہ عبادت تیری کری، مولا ریاضت ابلیس نے تیری، بندگی تیری، پھر اللہ جنت سے باہر کیوں؟ کہا تجھے نہیں معلوم؟ ارے جو میرے محبوب سے اکڑ گیا گویا وہ ربی سے اکڑ گیا. پتی پتی پھول پر یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پر یا رسول یا رسول. جو میرے محبوب سے اکڑ گیا گویا وہ مجھ سے اکڑ گیا. اچھا اب یہاں بہت پختہ اور مضبوط دلیل قرآن کے اندر ہے نا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. دلیل اب یہاں رہی ہے برہان، مضبوط دلیل، مضبوط. حضرت شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، معلوم ہے وہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ اب پوائنٹ، وہ سجدہ آدم کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا؟ وہ سجدہ آدم تو نظر آ رہے تھے کھڑے، فرشتے تھے سجدے میں، ابلیس تھا اکڑ کر. اللہ نے کہا سجدہ کرو، تو جو سجدہ کس کے لیے تھا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ سجدہ آدم کے لیے نہیں تھا. یا اللہ اگر آدم کے لیے نہیں تھا تو تھا کس کے لیے؟ سجدے میں تھے فرشتے، کھڑا تھا آدم. سجدے میں تھے فرشتے، کھڑا تھا آدم، اکڑا تھا ابلیس. تو یہ سجدہ تھا کس کے لیے؟ رب نے ارشاد فرمایا یہ سجدہ جو آدم کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا وہ میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. برادر علیہ السلام تو یہ سجدہ کس کے لیے تھا؟ زور سے بولو، جلدی بولو، کیا سیکھا، کیا سنا آپ نے؟ آقا کے نور کے لیے. کس کے لیے تھا؟ حضور کے لیے. زور سے بولو، کس کے لیے تھا؟ اور زور سے، کس کے لیے تھا؟ تو اندازہ کرو جب سرداروں کا سردار میرے جملے پر تھوڑا سا میں سمجھئے گا کیا کہنے والا ہوں، میرے جملے سے گیچ کرنا ہے آپ کو کیا کہنے والا ہوں. سرداروں کا سردار چلتے ہوئے سرداروں کا سردار جب وہ مصطفیٰ کی آمد سے چلنے لگے تو جنت سے زمین پا گئے. تو یہ کب زمین سے جنت میں پہنچ سکتا ہے؟ اس سمے مصطفیٰ کا نور تھا، اس سمے خود مصطفیٰ بشر شکلی میں تشریف لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. اور چوتھی چیز بہت خاص، کیا جو آج ہم لوگ عید میلاد النبی جو مناتے ہیں، پورا شہر مناتا ہے، پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں. اس بار معلوم ہے کہاں کا منایا ہے؟ سعودی عرب میں بھی منایا ہے. بولو سبحان اللہ. سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا فاضلی بریلوی کہتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا وقت آنے تو دو، سب کچھ ہوگا. سعودی عرب کے اندر بولے کہا نا کسی نے، ارے انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تھوڑا سا بیدار ہو لینے دو. اس کے علاوہ اور سنیں گے کہاں عید میلاد النبی اس بار منائی گئی ہے؟ بیت المقدس فلسطین کے اندر بھی عید میلاد النبی منائی گئی سبحان اللہ اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ. اللہ اکبر. تو اب جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، چلو اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، رحمت پر، فضل پر اور نعمت پر، یہ تو سمجھ میں آ گیا. لیکن یہ اللہ کیا تو حکم دیتا ہے، مومنوں کو حکم دیتا ہے بندوں کے خوشیاں مناؤ آمد مصطفیٰ پر؟
خوشیاں مناؤ آمد مصطفیٰ پر، جلسے سجاؤ آمد مصطفیٰ کے۔ اللہ تو نے بھی کبھی جلسہ کیا ہے یا نہیں؟ بولو بولو جلدی، سبحان اللہ۔ اللہ تو نے بھی جلسہ کیا ہے کہ نہیں؟ تو نے بھی کبھی اپنے نبی کا ذکر کیا ہے نہیں؟ لیکن اللہ مصطفیٰ کی انسانی صورت میں آنے کے بعد نہیں، پہلے تو نے ذکر کرا یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس، کس کے اندر؟ قرآن مقدس پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81، 82، 83 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، حبیب، کیا فرماتا اللہ؟ اے حبیب، حبیب یاد کریے اس وقت کو، یاد کریے اس وقت کو۔ اب اگر 1 منٹ مفتی صاحب سے، میں مفتی صاحب کے وقت کی 1 منٹ اور چاہوں گا صرف، اس پر اجازت ہے؟ بڑی توجہ سے دے تو کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا حبیب میرے محبوب وہ وقت یاد کیجیے۔ کون سا وقت بھائی؟ کہ جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے۔ کون سا وعدہ؟ اور اللہ کس سے فرما رہا ہے؟ حضور سے۔ زور سے بولو، کس سے؟ اور زور سے، کس سے؟ حضور سے فرما رہا ہے حبیب وہ وقت یاد کیجئے، وہ ٹائم یاد کیجئے۔ کیا مطلب؟ نبیوں سے فرما رہا ہے، حضور تو سب سے آخری نبی ہے، پھر حضور سے کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کیجئے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سارے انبیاء سے پہلے ہمارے مصطفیٰ موجود تھی، سارے نبیوں سے پہلے مصطفیٰ موجود تھے۔ ارے بھائی جب میں کسی سے وعدہ کروں گا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے بھائی راہل بابا، اب ان سے ہماری دونوں کی ملاقات ہو گئی ہوگی کہیں، اور ہم دونوں میں جو بات چیت ہوئی ہے، اب آپ کے سامنے یہ کھڑے ہو جائیں، ارے بابا وہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، وہ یاد ہے آپ کو؟ بابا وہ یاد کرو، جو میں نے کہا تھا آپ کو، کہا بولے فلاں جگہ کہا تھا۔ ارے ان سے کہا ہوگا جب ہی نہ کہوں گا کہ یاد کرو، اب جب کہیں نہیں ہوں گا تو کیا یاد کریں گے؟ تو اللہ فرماتا حبیب اس وقت کو یاد کیجئے، حبیب اس وقت کو یاد کیجئے۔ اور جب ہم نے قرآن سے یہ دیکھا تو ہمیں فوراً حدیث مصطفیٰ یاد آ گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اب نبیوں سے کیا وعدہ لیتا وہ بھی توجہ دیں۔ سب سے پہلے میلاد کس نے کری ہے؟ میلاد یہی ہے بھائی۔ میلاد کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کی خوشی منانا، اسی کو تو خوشی منا رہے ہیں۔ عوام بیٹھی ہے، علماء بیٹھے ہیں، علماء بیان کر رہے ہیں، عوام سن رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا تھا نبیوں سے، اللہ فرما رہا تھا، انبیاء سن رہے تھے، اللہ بول رہا تھا، فرشتے سن رہے تھے۔ اسی طریقے سے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے علماء بیان کرتے ہیں، عوام سنتی ہے۔ اللہ نے کہا حبیب وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ اے نبیوں تم میں ایک نبی آئے گا، تم میں ایک نبی آنے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہ نبیوں تم میں ایک نبی آئے گا، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق، وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق اگر وہ کر لی تو تم ضرور اے نبیوں اس نبی پر ایمان لانا۔ یہ عام انسانوں کو نہیں کہا گیا پیارے، مصطفیٰ کا مقام ہلکا مت سمجھیے، نبی کا مقام ہلکا نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ آپ سمجھ نہ سکے، آپ سمجھ نہ سکے۔ نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ آ جائے تو ضرور اس کے اوپر ایمان لانا۔ کیا مطلب ایمان لانے کا؟ مطلب یہ ہے
کہ ہر ایک نبی جب اپنی قوم کی طرف جائے گا، اپنی سماج کی طرف جائے گا، تو اپنی قوم میں یہ کہے گا، اے میری قوم، ایک نبی آئے گا، ایک خدا کا رسول آئے گا، اور جب وہ نبی آئے تو اس پر ایمان لانا، اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا تو اسی نبی کے وسیلے سے بارگاہ رب میں دعا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اسی نبی کے وسیلے سے، اسی نبی کے وسیلے سے جو خاتم النبیین ہے، سب سے آخری نبی۔ نبیوں، وہ نبی آئے گا، وہ نبی آنے والا ہے، تم سب لوگ ان پر ایمان لانا، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرنا، اس کی مدد بھی کرنا۔ کس کی؟ رحمت للعالمین کی، جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی تو بڑے، ان کی شان بڑی نرالی تھی، ان کی عظمت بڑی نرالی تھی۔ 1 منٹ کا واقعہ جو آج میں نے دن میں بولا ہے، صرف 1 منٹ، اور وہ آواز جہاں تک جا رہی ہے ان کو بھی میں سنانا چاہوں گا کہ ہمارے آقا کا اخلاق بڑا پیارا تھا۔ اللہ نے بڑا عظیم اخلاق ہمارے اور آپ کے آقا کو عطا کیا تھا، بلکہ یہ سمجھ لیے مصطفیٰ چل رہے ہیں، راستے میں کانٹے ڈالے جا رہے ہیں، نبی چل رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ہمارے آقا چل رہے ہیں، برائیاں دی جا رہی ہیں، آقا چل رہے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں، مصطفیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اوجڑی ڈالی جا رہی ہے، مصطفیٰ کہیں جائیں تو انہیں مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، کہیں گھر میں سو جائیں تو انہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی سازش ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ایسے رحیم نبی ہیں، ایسے کریم نبی ہیں کہ پھر بھی ان لوگوں کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں، پھر بھی ان لوگوں کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ عرب کے اندر میرے نبی کا اخلاق، صرف 1 منٹ کا واقعہ بڑے ملاحظہ فرمائے۔ عرب کے اندر ایک عورت رہتی تھی، ایک ضعیفہ رہتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن وہ اپنے کیا کر رہا، اپنے بتوں کو پوج رہی تھی، اپنے معبودوں کو پوج رہی تھی، اپنے خداؤں کی عبادت کر رہی تھی، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے کسی نے کہہ دیا ایک رسول آیا ہے، ایک خدا کا نبی آیا ہے، جو اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے وہ اس کا اپنا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا دین قبول کر لیتا ہے، اس کا مذہب قبول کر لیتا ہے، لہٰذا تم اس کے سامنے مت آنا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب اس نے اتنا سنا ہے کہ ایک نبی آئے گا، ایک نبی آ گیا ہے جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، اتنا بڑا جادوگر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے اپنے سامان سمیٹا اور اپنے پورا ساز و سامان لے کر مکے سے باہر جانے کا ارادہ بنا رہی تھی، باہر جانے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ ارے باہر جانے کا ارادہ کیا، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی قسمت جگمگانے والی ہے، اس کی زندگی سنورنے والی ہے، عورت جا رہی ہے اور روڈ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روڈ پر کھڑی ہو گئی اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑھیا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی مزدور مل جائے، کوئی مزدور مل جائے جو میرے سامان کو اٹھا لے۔ اس کی قسمت چمک رہی تھی، سامنے سے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چہرہ چمکنے والے میرے مصطفیٰ آ رہے تھے، آقا آ رہے تھے، پیارے مصطفیٰ نے آقے سے گزر رہے تھے۔ وہ بوڑھیا عورت کہتی ہے اے شخص تم کون ہو، اے شخص تم کون ہو، اگر تم مزدور ہو تو میری یہ گٹری اٹھا لو اور فلاں مقام پر پہنچا دو، میں تمہیں بہت سارا انعام دوں گی، میں تمہیں بہت سارا روپیہ پیسہ دوں گی۔ مصطفیٰ کریم نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد مصطفیٰ چل رہے ہیں، میرے آقا چل رہے ہیں، اور وہی ضعیفہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہی تھی، میرے اور آپ کے آقا کے خلاف بول رہی تھی، میرے اور آپ کے آقا کو گالیاں دے رہی تھی اور بہت برا کہہ رہی تھی۔ میرے آقا کو کہہ رہی تھی اے بیٹے تم بہت اچھی ہو، لڑکی تم بہت اچھی ہو، تم ایک مسلم دھرم کا شخص آیا ہے، وہ اپنی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، بیٹے میں تجھے نصیحت کرتی ہوں تو اس کا چہرہ مت دیکھ لینا، تو اسے مت دیکھ لینا، اس کی باتیں مت سننا، کیوں؟ اگر تم
نے باتیں سن لی تو بھی اس کا ہو جائے گا, تو اپنے دھرم سے نکل جائے گا, تو اس کا چہرہ مت دیکھنا, اسی وجہ سے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں, اسی کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کو بہت برا بلا بول رہی تھی, ہمارے آقا کو گالیاں تک دے رہی تھی. مصطفیٰ سنتے جا رہے تھے. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقام پر پہنچے ہیں, میرے آقا نے گھٹی رکھی, کہا اماں کوئی اور کام ہے؟ بولے نہیں بیٹے جاؤ, اب تم چلے جاؤ. میرے نبی آنے لگے, عورت نے کہا اے بیٹے تم ابھی رک جاؤ, بچے ابھی تم رک جاؤ, تم اپنی مزدوری تو لے جاؤ, تم اپنی مزدوری تو لے جاؤ. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اس مزدوری کے لینے کی اماں کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے کوئی مہان کام نہیں کیا ہے. نہیں بیٹے تم اپنی مزدوری لے جاؤ. آقا کریم نے مزدوری لی. جب مزدوری لی تو اس کے بعد پھر میرے نبی جانے لگے, کہا بیٹے رک جاؤ, تم اتنے نیک انسان ہو کہ آج تک اس بڑھیا کی زندگی کے اندر اتنا نیک شخص مجھے کبھی نہیں ملا ہے. بیٹا تم اتنے اچھے ہو کہ تم مزدوری لینے تک تیار نہیں ہو. بیٹی تم ہو کون؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر جھکایا, سینے پہ ہاتھ رکھا, کہا اماں جس محمد کی تم بات کر رہی ہو اماں وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی محمد ہوں. سبحان اللہ. تاریخ کہتی ہے جب بڑھیا نے اتنا کہا ہے, جب آقا کریم نے اتنا کہا ہے, بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بے حد وہ ضعیفہ رو رہی تھی, بے حد آنسوؤں کو بہا رہی تھی. آقا فرماتے ہیں نہیں خاتون, اپنے آنسوؤں کو مت بہاؤ, ان آنسوؤں کو رہنے دیجئے, آپ کی عمر آنسو بہانے کی نہیں ہے. بڑھیا کہتی ہے اے اللہ کے نبی, اے محمد رسول اللہ, میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سنا تھا, لیکن جو بھی سنا ہے وہ غلط سنا ہے, لیکن میں نے آج دیکھ لیا کہ جو مذہب آپ لے گئے ہو, جو دین آپ لے گئے ہو, جو شریعت آپ لے گئے ہو, جو اخلاق آپ لے گئے ہو, جو مجاز آپ لے گئے ہو, واقعی وہ سچ ہے, وہ حق ہے. یا رسول اللہ اس ضعیفہ کو کلمہ پڑھائے اور اسلام میں داخل کر لے. مصطفیٰ فرماتے ہیں پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.